معاملہ اس وقت پاکستان کی سرحدوں سے، جغرافیائی سرحدوں سے اور پاکستان کے میڈیا سے باہر نکل چکا ہے اور عالمی میڈیا کی طرف جا چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی حدود میں کسی قسم کی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اخبارات، یہاں پہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی قسم کی فل سینسرشپ عائد ہے اور کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک آدھ انگریزی اخبار، اور خاص طور پہ ڈان کا نام لوں گا، کہ وہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسی خبر یا ایسی شہ سرخی دے دیتا ہے کہ جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً پاکستان میں ایک بحران موجود ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، جو پاکستان کی حدود کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہ اشارتاً کنایتاً بات کر رہے ہیں، اور وہ بالکل اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ منّے کے ابا کیا کر رہے ہیں، منّے کے ابا کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کے بھائی کا کیا بنے گا، اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی بھی نام فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ ہاں، اشارتاً کنایتاً سارے بات انہی کی طرف تیر چلا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت معاملہ یہ ہے کہ تمام آفیشیل چینلز جو ہیں وہ بھی اب تک بند ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی 24 گھنٹے ہو گئے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا آفیشیلی۔ ہاں، البتہ جو پراکسیز ہیں، پراکسیز کے ذریعے سے کچھ پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہمیں میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، دونوں طرف سے، جاتی عمرہ کی طرف سے بھی، یعنی کہ آل شریف کی طرف سے بھی، اپنے جتنے بھی ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں دانشور، انہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے، اور دوسری جانب راولپنڈی کے مکینوں نے، جناب ڈی جی آئی ایس پی آر، جو خود بالکل خاموش ہیں اور کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دے رہے، انہوں نے بھی اپنے لائک مائنڈڈ اور اپنے لوگوں کو لانچ کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے پراکسیز کے ذریعے سے یہ جو لڑائی ہے، نوٹیفیکیشن ہونے اور نہ ہونے کی لڑائی پراکسیز کے ذریعے سے چل رہی ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں، وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار بٹوین دا لائن کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، سب کے سب اگر تمام چیزوں کو ملا لیا جائے، ایک بات طے ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک اچھا خاصا بہت بڑا بحران معرض وجود میں آ چکا ہے، اور اب اس بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب پتہ کیا جا رہا ہے کہ آل شریف میں کون ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب سے پنگا لے رہا ہے۔ یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا مریم صاحبہ ہیں۔ تو میرا ان کو جواب ہے کہ جناب یہ پنگا جو ہے وہ سب مل کر لیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی بہت اچھا بن کے سامنے آ جاتا ہے، وہ بیسیکلی مخبر ہوتا ہے، تو شہباز شریف صاحب کا کردار جو ہے اس وقت مخبر کا ہے۔ وہ آل شریف اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کو نہیں چھوڑ سکتے، سب ایک ہیں، اور بالکل ایک پیج پہ رہ کر وہ جنرل عاصم منیر صاحب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور وہ ہر صورت میں انہیں فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب اس کے لیے ماحول کا ہونا اور حمایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب کو اگر ہم از خود دیکھیں تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے پولیٹیکل، وہ سب کی سب جبرن ہے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی میڈیا کا گروپ ہے تو وہ جبرن ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، فار ایگزامپل پیپلز پارٹی، تو وہ بھی ایک جبر کے تحت ہے، اور وہ بھی ایک مفاداتی نوعیت کا تعلق ہے۔ ادروائز جنرل عاصم منیر صاحب نے صرف پچھلے 3 سالوں میں آل شریف کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھا، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ انہوں نے تعلق استوار نہیں کیا، اور انہی کو تمام مراعات دیں، انہی کو تمام چھوٹیں دیں، اور انہی سے تمام مراعات حاصل کی، یہاں تک کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی لفٹ کرانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو آل شریف نے کہا، خاص طور پہ مریم صاحبہ کی طرف سے جو بھی فرمائش اور جو بھی حکم آیا اس کو پورا کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ جب بھی ایسا موقع آیا پیپلز پارٹی نے ہلکی پھلکی سر اٹھانے کی کوشش کی تو جنرل عاصم منیر صاحب آل شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے اب پیپلز پارٹی بھی اس لڑائی میں مکمل طور پر اب تک خاموش ہے، یعنی پورے 5 دن گزر گئے، پیپلز پارٹی مکمل خاموش ہے۔
اور وہ بھی نظارہ کر رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحب اور شہباز شریف صاحب ان دو خاندانوں کا اب آگے کیا بنتا ہے۔ تو لیکن یہ ان کو توقع نہیں تھی شاید جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ وہ خاندان کرے گا جن کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن عزت وقار سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ آل شریف کا یہی وتیرہ ہے۔ تو بہرحال جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل درست ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آفیشیل چینلز سب کے سب خاموش ہیں، DGISPR مکمل خاموش، وزیر دفاع خاموش، لا منسٹر خاموش، وزیر اطلاعات خاموش، سب کے سب خاموش۔ اور دوسری جانب اب غیر سرکاری غیر ان آفیشیل جو اسپوکس پرسنز ہیں ان کے لیے ان کے ذریعے سے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ کل جب عمران خان نے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں کسی قسم کا کوئی سپیس نہیں دیا، کوئی رعایت نہیں برتی، تو وہ ایک واضح پیغام تھا کہ عمران خان صاحب کا کہ جناب وہ اس صورتحال سے کسی قسم کا کوئی ذاتی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ جانیں اور جنرل عاصم منیر جانیں۔ تو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا نواز شریف صاحب کو کہ آئیں، ووٹ کو عزت دینی ہے تو پھر دیں، سول سپرمیسی لانی ہے تو لائیں، آپ اگر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کفارہ ادا کریں۔ تو یہ تو ہے ایک صورت۔ اس کی بعد آتے ہیں جی فیصل واڈا صاحب جو ہے اس وقت سب سے ان آفیشیل اسپوکس پرسن وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے واضح طور پر دھمکیاں بھی لگائیں، تڑیاں بھی لگائیں، سب کچھ کیا، اور انہوں نے سخت ترین ٹویٹ بھی کیا، سخت ترین گفتگو بھی کی، اور یہاں تک کہا کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یعنی جب عمران خان صاحب نے کہا کہ فرنٹ فٹ پر لڑیں سہیل آفریدی صاحب، تو انہوں نے کہا، فیصل واڈا نے کہا کہ ایسی کی تیسی، نہ فرنٹ بچے گا نہ فٹ بچے گا، اور وہ بالکل ایک خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے لب و لہجے میں بہت زیادہ تکبر بھی ہے، اور وہ ڈٹ کر DGISPR یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں، آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت، حال احوال کے لیے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے، فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ یہ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی۔ یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا۔ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے بدلے ڈبل عزت، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی ہے۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس طرح پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے۔ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہڑبڑ کی تو بچی کچی سیاست بھی رہ گئی اور وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو KP میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں۔ یہ فیصل واڈا صاحب نے بات کی ہے جی، اور اس کا جواب جو ہے وہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور انہوں نے کہا کہ PTI نے کہا کہ فیصل واڈا ایک پھٹا ہوا مائک ہے اور ایک بے نامی سینیٹر ہے اور اس کی یہ بےہودہ گفتگو ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں تو سنی ہوں گی اور بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی دیکھے ہوں گے اور بے نامی لین دین بھی بہت دیکھے ہوں گے، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا بھی نکلا ہوا ہے، اور ایک بے نامی سینیٹر یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا رہتا ہے اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنا والد جیسا قرار دے کر سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا، اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور ان کی فیملی پر حملہ آور ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا عمران صاحبہ، جو اس وقت سیاسی انتقام پر مبنی 250 سے زائد جھوٹے مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان سر جھکانے کے بجائے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ اس کے برعکس یہ بے نامی کردار اپنی پوری زندگی دوسروں کے اشاروں پر بول کر گزارتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے میں بد زبانی، منفی سوچ اور شدید خوف چھپا ہوا ہے۔ اس شخص کا عدالت کے فیصلے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں، بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے۔ پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے، اور عمران خان کی فیملی، وکلاء اور افقا کی ملاقاتوں پر بنیادی حق قرار دیا جا چکا ہے۔ عدلیہ کی طرف سے اس کے باوجود احکامات کی تزلیل کرنا اور فیصلوں کو روندنا اور دھمکی دینا یہ صرف جرم نہیں بلکہ اعتراف جرم ہے، اور یہ شخص خود کو قانون سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو بازاری زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی، جو دھمکیاں دی گئیں، لاقانونیت اور سیاسی گنڈا گردی کا ثبوت ہیں۔ ایک غیر منتخب، بے اختیار، بے مقصد سینیٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے حامل وزیر اعلیٰ کو بےہودہ دھمکیاں دے۔ ایسا رویہ سیاسی ہے، نہ اخلاقی ہے اور نہ ہی قانونی۔ رہی بات اس کے بلند بانگ بڑے دعووں اور گدڑ بھبکیوں کو، تو قوم جانتی ہے اس بے نامی شخص کی صرف ٹویٹر اور ٹاک شوز میں آوازیں اور حقیقی سیاسی وزن سے خالی ہیں، جنہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے دوسرے کندھوں کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی عزت اور ان کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ تو وقت آنے پر فیصلہ عوام ہی کریں گے، اور فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا۔ تو یہ فیصل واڈا کو جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اور دوسری جانب انصار عباسی صاحب کی ایک خبر آئی ہے، اور انصار عباسی صاحب کے ذریعے بھی بولنے کی کوشش کی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے توقیر شاہ کی طرف سے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بہت درینہ بیوروکریٹ ساتھی ہیں، اور وہ پنجاب میں بھی ان کے ساتھ تھے، مرکز میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان کے مشیر ہیں۔ تو انصار عباسی صاحب کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے جو جواب دیا گیا، انہوں نے کہا جی حکومت اور سولین اور ملٹری قیادت کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی جو قیاس سرائیاں ہیں یہ مسترد کرتے ہیں، یہ توقیر شاہ صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف چل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کا، اس لیے ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف دا ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن میں اختلافات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں، دونوں جانب ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور متعدد مواقعوں پر پیشہ ورانہ رویے عزم اور قوم کی خدمت کے لیے ان کی تعریف بھی کر چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ احترام کرتے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر ایک اور جو کہ جڑے ہوئے ہیں جاتی عمرہ سے، اور وہاں پہ کہا گیا کہ جناب اب جو ہے وہاں ہلچل ہو رہی ہے، ہلجل ہو رہی ہے جی ایچ کیو میں، اور جی ایچ کیو میں کہا گیا کہ جی کچھ ہلچل محسوس کی جا رہی ہے۔ پھر فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کمان اینڈ کنٹرول مکمل طور پر ابھی تک جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ اب آتے ہیں ذرا جی ایچ کیو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جی ایچ کیو کے حوالے سے 3 خبریں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور اس میں پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب نے اب تک مکمل طور پر 3 ملاقاتیں کی ہیں۔ پہلی ملاقات ان کی مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی، اور وہ ملاقات جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں تھی، اور انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا، اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی ملاقات کہا گیا کہ انہوں نے وردی کیوں نہیں پہنی، کیا مسئلہ ہے، تو پھر اب انہوں نے 2 اور ملاقاتیں کی ہیں۔
اور ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سے، رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈرز کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پہ ان کو سلامی بھی دی گئی سعودی فوجی قیادت کو، سعودی فوجی جنرل کو ان کو سلامی بھی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور ان کو جی ایچ کیو میں ان کی مصروفیات دکھائی گئیں آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، یونیفارم پہنی ہوئی ہے فوجی وردی جنرل آصم منیر صاحب نے، اور سردیوں والا لباس جو ہے وہ انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، فوجی وردی جو سردیوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پھر ایک اور ملاقات ہوئی، اور وہ ہوئی ترکی کے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر انہوں نے بات کی، اور ترک وزیر توانائی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ترک وزیر توانائی ہیں اور سول کپڑوں میں ہیں، لیکن ان کے سامنے جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ خاکی وردی میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر سردیوں والا جو ہے جو سویٹر ہوتا ہے جی، جرسی جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک اور تصویر سامنے آئی، اور اس میں انہوں نے پاکستان اور ترکیہ کے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ترکیہ کے وزیر توانائی سے ان کی ملاقات اور مصر کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات یہ کس حیثیت میں ہوئی ہے؟ ترکی کے وزیر توانائی کی ملاقات اگر ہونی تھی تو پھر وزیر توانائی کے ساتھ ہوتی اور معاملات وہاں ہوتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جنرل آصم منیر صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ابھی بھی امور مملکت وہی چلا رہے ہیں، اور دنیا ان کو ابھی بھی سربراہ مملکت یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ تسلیم کر رہی ہے، اور سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج انہوں نے کیا ہے، دو تصاویر، دو خبریں جاری کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، لیکن نوٹیفیکیشن کے معاملے میں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اب اگلی خبر ہے جناب، اور وہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ نکل چکا ہے پاکستان کی فضائی حدود سے، پاکستان کی جغرافیائی حدود سے، اور پاکستان کے میڈیا سے۔ اب یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں، اور کل سے جب سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن کی، اس کے بعد سے لے کے اب تک انٹرنیشنل میڈیا مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ان کو انٹرویوز کر چکا ہے۔ علیمہ خان اپیئر ہو چکی ہیں، اور زلفی بخاری صاحب بھی اپیئر ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی عالمی ذرائع ابلاغ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور بڑا کھول کر بیان کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی یلدا حکیم سے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جنرل آصم منیر جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن کے بغیر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کی مکمل طور پر عاصم لا کے تحت ملک چلایا جا رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ پاکستان اس وقت ڈکٹیٹر کے کنٹرول میں ہے، اور جو کچھ عمران خان صاحب نے آصم منیر صاحب کے بارے میں کہا وہ سارا کچھ علیمہ خان صاحبہ نے ریپیٹ کیا اپنے اس انٹرویو میں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو فیک نیوز فیکٹری ہے وہ حرکت میں آئی، اور جیسے نورین نیازی صاحبہ نے جب انڈین ٹیلی ویژن چینل سے بات کی تو اس میں انہوں نے جو ان پہ تشدد ہوا اس کے بارے میں بتایا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بتایا، تو اس پہ بات ہوئی۔ نورین نیازی صاحبہ کے اس انٹرویو کو فیک طریقے سے اس میں ایڈیٹنگ کی گئی، اور اس میں دو تین جملے ایسے انڈکٹ کیے گئے جو کہ انہوں نے کہے ہی نہیں تھے، یعنی انٹرویو کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے ہرکارے جو ہیں وہ نکلے اور نورین نیازی صاحبہ پہ تنقید شروع کر دی۔ اس کا جواب پھر پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے دے دیا، اور